چوتھے نمبر پر داڑھی بڑی رکھنا، داڑھی کو معاف کرنا، داڑھی کو کاٹنے سے چھوڑ دینا، یہ بھی سنت ہے۔ اور یہ سنت ایسی ہے جو انسان کی قبر میں بھی ساتھ جانے والی سنت ہے۔ اور دنیا کے اندر آپ نوافل پڑھتے ہو، سنتیں پڑھتے ہو، ذکر و اذکار، جو بھی کپڑے وغیرہ آپ سنت کے مطابق پہنتے ہو، آپ کی آنکھ بند ہوئی وہ سنتیں بھی ختم ہوئیں۔ لیکن یہ داڑھی والی سنت ایسی ہے جو آپ کے قبر میں بھی آپ کے ساتھ جائے گی، اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یعنی اسی داڑھی کی برکت سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائیں گے۔ آج کل تھوڑا سا آدمی دیکھے کہ اگر ان کافروں نے بولا ہے کہ بھائی ماسک استعمال کرو تو کسی آفس میں بغیر ماسک کے نہیں جا سکتے، تو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرانے والا کس منہ سے وہاں آئے گا؟ دنیا کے لیے تو آپ اتنا کچھ کرتے ہو، جو بولا کر لیا، اللہ کے لیے اگر کریں گے نا تو اس میں بہت بڑی برکت ہے۔ داڑھی ایک روب ہے، داڑھی مرد کی شان ہے۔ فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان الذی زین الرجال باللحیٰ، پاک ہے وہ اللہ جس نے مردوں کو داڑھی سے خوبصورت بنایا، وزین النساء بالزوائب، اور عورتوں کو بڑے بالوں سے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا۔ عورت کے بڑے بال، اس پر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ مردوں کی داڑھی پر اللہ تعالیٰ کی فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں کہ سبحان الذی زین الرجال باللحیٰ، مردوں کو داڑھی کے ساتھ اللہ نے خوبصورت فرمائے، اسی پر اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، سب انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اس کی توہین کرنے والا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کافر ہے۔ توہین کرنے کا مقصد کیا ہے کہ چھوڑو کہ اس چیز کی داڑھی کیا ہے، داڑھی، ایسا بندہ کہنے والا کافر ہے۔ اپنے آپ کو برا سمجھتے ہوئے داڑھی کاٹنے والا یہ گناہ گار ہے، کافر نہیں ہے۔ لیکن داڑھی کاٹتا بھی ہے اور اپنے آپ کو برا بھی نہیں سمجھتا، نہیں یہ کوئی بری بات تھوڑی ہے، تو یہ بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سنت کو برا سمجھا، نعوذ باللہ۔ پیغمبر کریم کو جو برا سمجھے وہ مسلمان تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ایک بزرگ حضرت مفتی تقی صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص گیا تھا کسی نوکری کے لیے، ملازمت چاہیے۔ وہ وہاں جیسے گیا تو انہوں نے اس کے رنگ ڈھنگ کو دیکھ کر کے بولا یار داڑھی والوں کو تو ہم نہیں رکھتے۔ جیسے ہماری عمران خان کی یہ اسپتال ہے نا، یہ کینسر والی، اس کے اندر بھی باقاعدہ حکم جاری کیا کہ داڑھی والوں کو ہمیں یہاں نہیں رکھیں گے، نکال دو ان کو۔ اور اس ظالم کا خود اپنا بیان ہے، عمران کا بولتا ہے کہ 90% داڑھی والے 2 نمبر ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو صحابہ کرام، علماء کرام دین کے خلاف کھلم کھلا، یہ توہین نہیں، کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اس نے کمپنی والوں نے بولا کہ ہم داڑھی والے کو یہاں ملازمت نہیں دیتے۔ ابھی سوچنے لگا کیا کروں یار، داڑھی کاٹوں نہ کاٹوں، کاٹوں نہ کاٹوں، کیا کروں؟ اپنا ایمان ہی کمزور تھا، تو پھر شیطان نے اس کے اوپر اور بھی مسالہ لگا دیا۔ پھر 1-2 اور جگہوں پر گیا، وہاں بھی اس کو ملازمت نہیں ملی، پھر ان کے پاس واپس آیا۔ آنے سے پہلے داڑھی کو صاف کر کے آ گیا، آگے بھائی مجھے ملازمت چاہیے۔ تو کون ہے؟ میں آیا تھا، انٹرویو میں پاس ہو گیا تھا، آپ نے بولا کہ داڑھی والے کو نہیں رکھتے، میں داڑھی اس وجہ صاف کر کے آیا ہوں۔ تو وہ کافر تھا، اور اس نے پوچھا کہ تو مسلمان ہے؟ بولا ہاں۔ داڑھی تو نے کیوں رکھی تھی؟ بولا کہ ویسے مسلمان رکھتے ہیں سنت کی خاطر۔ اچھا، مسلمان داڑھی کو ضروری سمجھتے ہیں؟ بولا ہاں ضروری سمجھتے ہیں۔ کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ اللہ کا، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو بولا کہ تو نے ہماری وجہ سے، ایک افسر کے کہنے کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، اپنے نبی کی بات نہیں مانی، تو ہم افسروں کی کیا بات مانے گا؟ جاؤ، تیرے لیے کوئی نوکری نہیں ہے۔ ایمان بھی گیا اور دنیا بھی گئی۔ یہ حال ہے۔ اللہ کے بندے، روزی کا مالک اللہ ہے۔ آج کل ہمارا مسلمانوں کا اتنا ایمان نہیں بنا کہ روزی کا مالک اللہ کو سمجھے۔ تو داڑھی کو بڑھانا، ایک مٹھی سے پہلے نہ کٹانا، یہ واجب ہے۔
دائیں سے بائیں سے نیچے سے ہر طرف سے، تینوں طرف سے، ادھر سے بھی نیچے سے بھی مٹھی ہو جائے اس کے بعد کاٹنے کی اجازت ہے۔ حدیث مبارکہ میں کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روب والی اور اسی شان والی داڑھی مبارک تھی، اس کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ یہ مٹھی کے برابر ہے، اور گول پیغمبر کریم کا چہرہ ہو اور نبی پاک کی داڑھی مبارک ہو تو پھر حسن تو صحابہ کرام میں سے کچھ کی داڑھیاں بہت بڑی ہو گئیں۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ داڑھی کی کوئی حد ہے یا نہیں ہے، تو پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی بھی مٹھی کے لگ بھگ تھی، اور انسان کے شان اور عزت و وقار بھی اتنے میں ہی محسوس ہوتا ہے، اس وجہ سے ایک مٹھی کے بعد اگر کوئی کاٹتا ہے تو کاٹ سکتا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے کو اپنائیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جس طرح میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے، اسی طرح سے میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر کو اپنانا بھی لازم ہے۔ تو داڑھی رکھنا یہ بھی سنت ہے، اور یہ بھی خصال فطرت میں سے ہے۔ ہر شریف انسان کے کوئی عقل کی تقاضا ہے کہ داڑھی بڑی ہو۔